آپ نے اکثر یہ لفظ یہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ لفظوں کے دانت تو نہیں ہوتے، لیکن یہ لفظ اس طریقے سے انسان کو زخمی کرتے ہیں کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، الفاظ بذات خود بے زبان ہوتے ہیں، بے ذائقہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، یعنی یہ میٹھے یا کڑوے تو نہیں ہوتے، لیکن جب تک انہیں لب و لہجے کا لمس نہ ملے، جب تک ہم لب و لہجے کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کڑواہٹ، زہر یا پھر مٹھاس بھری جاتی ہے۔ ایک ہی جملہ اگر آپ محبت سے کسی کو بول دیں یا بولا جائے تو وہ دل کو چھو جاتا ہے، اور وہی جملہ اگر وہ سختی سے بولا جائے یا غصے سے کسی کو ادا کر دیا جائے تو وہ شخص اندر سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اصل اہمیت جو ہے وہ الفاظ کی نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ اصل قیمت جو ہے وہ انسان کے انداز بیان کی ہوتی ہے، کہ وہ جو لفظ بیان کر رہا ہے، وہ جو انداز بیان استعمال کر رہا ہے وہ کیسا کر رہا ہے۔ بات کا اثر سننے والے پر تب ہوتا ہے جب بولنے والے کا لہجہ سچائی، خلوص اور نرمی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بے شک آپ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہوں، بے شک اولاد اپنے ماں باپ کو سمجھا رہی ہو، یا پھر بھائی اپنے بھائیوں کو یا بھائی اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہو، یا پھر بہن اپنے بہن بھائیوں کو سمجھا رہی ہو، یا پھر دوست دوست کو سمجھا رہا ہو، یا پھر محبت میں آپ محبت کو سمجھا رہے ہوں، تو یاد رکھیں آپ کے لہجے کاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ کا انداز بیان کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کے انداز بیان کو دیکھ کر اگلا ریئیکٹ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الفاظ کی مٹھاس لہجے کی چاشنی سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ وہ محض آواز ہوتی ہے۔ آواز میٹھی یا کڑوی نہیں ہوتی، لیکن آواز کے اندر جو انداز بیان ہوتا ہے وہ میٹھا، کڑوا، زہریلا ہوتا ہے۔ آپ جب بھی اپنے لفظوں کا استعمال کریں، اچھے لفظوں کا استعمال کریں، اچھے انداز بیان سے آپ بات کریں، تاکہ جب بھی کوئی آپ کی بات سنے تو اس کے اندر مٹھاس محسوس کرے۔ یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑے پیسے، بڑا بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہے، اور آپ بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، تو آپ بڑے ہیرو ہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ یقین مانیں میں نے ایسے معاشرے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ انسان پیسے دولت کے ساتھ ہو کر بھی اگر بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اس کے سامنے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ خاموش رہیں، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں گالیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نہ بینک ہے، نہ کارڈ ہے، نہ دولت ہے، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے لفظ میٹھے ہیں، تو لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف دولت، عہدہ، رتبہ، بینک، گاڑی، سب کچھ ہے، لیکن بد تہذیب اور بد اخلاقی، انداز بیان غلط ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے بارے میں سننا، جاننا، پوچھنا کچھ بھی نہیں چاہتے، بلکہ ہاں برے القابات یا برے الفاظ سے ضرور یاد کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ رتبہ ہے، نہ عہدہ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھر، نہ بینک، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ کوشش کریں آپ انداز بیان بہتر کریں۔ اگر آپ انداز بیان بہتر کر لیتے ہیں، آپ کے ہزاروں عیب، یہ غربت بھی ایک عیب ہے، لا علمی بھی ایک عیب ہے، علم نہ ہونا بھی ایک عیب ہے، اور غریب ہونا بھی ایک عیب ہے موجودہ معاشرے کے اندر، لیکن ان تمام چیزوں پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے صرف اپنے انداز بیان سے، صرف ایک اچھے انداز سے۔ اگر آپ میٹھے الفاظ استعمال کریں گے، یقین مانیں آپ دنیا پر راج کر سکتے ہیں، لیکن آپ سب کچھ رکھنے کے باوجود اگر آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ کے الفاظ کے اندر مٹھاس نہیں ہے، آپ دنیا کے سب سے زیادہ بدترین انسان قرار پائیں گے۔